پائٹ ڈیبیٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ انٹرنیٹ فار آل کے ساتھ میں حاضر ہوں. میرے ساتھ میرے 2 کولیگز ہیں, ہنا احسن اور ہانیہ افضل. وبائی مرض کے دوران پائٹ کے ساتھ ساتھ دیگر تعلیمی اداروں کو بھی پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ناقص رابطے کی وجہ سے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے میں انتہائی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. پائٹ نے انٹرنیٹ فار آل کے عنوان سے اس موضوع پر تحقیق کرنے کا بیڑا اٹھایا. پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سب کے لیے اس کا حصول کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. پائٹ اب اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انٹرنیٹ فار آل یا انٹر کنیکٹیوٹی فار آل کو ایک انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. پائٹ اپنی ریپڈ گروتھ اسٹریٹجی میں بھی انٹرنیٹ فار آل کو ایک ترقی کے بنیادی ستون کی طرح مخاطب کرتا ہے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سب کے لیے کیسے ممکن ہے؟ کیا حکومت کو اس کے لیے فنڈز مختص کرنے چاہیے؟ اس پر زیادہ تفصیل میں ہنا احسن اپنی ریسرچ کے حوالے سے ہمیں بتائیں گی. جی سر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پاکستان کی انٹرنیٹ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ ایکسیس کی تو پاکستان کی کوئی زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں ان کنٹریز کی جو کہ سوشل اینڈ ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس میں ہمارے ساتھ سیم ہیں, تو جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ پینٹریشن کی تو پاکستان میں جو ہے صرف 54% لوگ جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, جبکہ انڈیا میں 64% لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں 74 ہے, اور نیپال ہم سب سے آگے ہیں, وہاں پہ 90% لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. اچھا, اسی طرح جب بات کرتے ہیں موبائل کنیکٹیوٹی انڈیکس کی جو کہ کچھ انڈیکیٹرز کو لے کے بنایا گیا ہے, جس میں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, افورڈیبلٹی ہے, کنزیومر ریڈینس ہے اینڈ کنٹینٹ اینڈ سروسز ہے, تو اس سے پاکستان کا اسکور جو ہے آن ایوریج 40 ہے, جبکہ ساؤتھ ایشین کا اپنا اسکور جو ہے اس میں 46 ہے. ہنا کی بات سے تھوڑا سا غیر متفق ہوں میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی کام سیکٹر نے اس سال باقی سالوں کی نسبت بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. اگر آپ دیکھیں ٹیلی ڈائیورسٹی کو تو وہ اس وقت 85% کی سطح کو چھو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو 3G انٹرنیٹ, 4G انٹرنیٹ اور موبائل فون کنیکشنز کا استعمال کر رہے ہیں, ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے. ہمارے ملک نے بہت سے شعبوں میں ترقی کی ہے, اور اگر ہم 2020 اور 21 کا سال دیکھیں تو اس میں ہمیں ای کامرس کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی نظر آتی ہے. میں کریڈٹ دینا چاہوں گی ٹیلیکوس کمپنیز کو, جنہوں نے اچانک سے آنے والی اتنی زیادہ انٹرنیٹ ٹریفک کو کنٹرول کیا اور لمیٹڈ ریسورسز کے ہوتے ہوئے سب لوگوں کو بلا تعطل انٹرنیٹ کی فراہمی جاری رہی ہے. پھر اگر ہم شماریات پہ نظر ڈالیں تو 2020 اور 21 کے درمیان اگر آپ سوشل میڈیا یوزرز دیکھیں یا آپ انٹرنیٹ کنیکشنز دیکھیں یا آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو موبائل فون استعمال کرتے تھے ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور سوشل میڈیا یوزرز, کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار سوشل میڈیا کے تھرو چلا رہے تھے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو 46 ملین تک سوشل میڈیا یوزرز کی تعداد پہنچ چکی ہے. موبائل فون کی کنیکشنز میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے, اور اس وقت ہماری ٹوٹل آبادی کا 77% حصہ ایسا ہے کہ جو اس وقت موبائل فونز کو یوز کر رہا ہے. ٹیلی کام سیکٹر نے اس سال ترقی کے لحاظ سے کافی سنگ میل عبور کیے ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ اس وقت رائٹ آف وے پالیسی کا اجرا ہے, جس نے تیز سپیڈ انٹرنیٹ کے لیے بنیادی ڈھانچہ تخلیق کیا ہے. اگر آپ 2020 اور 21 کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ٹیلی کام سیکٹر کے اندر بہت زیادہ بڑی ہے, اور اس میں 678 بلین روپیز کا اضافہ دیکھا گیا ہے, جو کہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی کام انڈسٹری فلرش تو کر رہی ہے, لیکن حکومت کو اس کو مزید ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ٹیلیکوز کو کانفیڈنس میں لیا جا سکے, تاکہ ہم ٹیلیکو کمپنیز کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں اور وہ اپنے صارفین کو بہتر انٹرنیٹ کی فیسلٹی فراہم کر سکیں. بالکل ہانیہ, حکومت کو اچھی جدید ٹیکنالوجی صارفین کے لیے سستی ترین قیمتوں پر فراہم کرنا اس کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اسپیکٹرم کی کمرشل ریلیز پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے. جب ہم پاکستان کے اندر کمرشل ریلیز کو دیکھتے ہیں تو یہ افغانستان اور بنگلہ دیش کا تقریباً آدھا ہے. اگر ہم اس کو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ تقریباً 1/3 حصہ ہے. اور اگر ہم جدید ترقی یافتہ ممالک یا یورپی ممالک کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر اسپیکٹرم کی کمرشل ریلیز 1/4 ہے. پاکستان میں اسپیکٹرم کو 2014, 2016 اور 2017 میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا. 2016 اور 17 میں زیادہ قیمتوں کی وجہ سے غیر فروخت شدہ اسپیکٹرم کو دوبارہ نیلامی کے لیے پیش کیا گیا. زیادہ قیمتوں کے 2 امپیکٹس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا تو یہ ہوا کہ زیادہ قیمتوں کی وجہ سے ٹیلیکوس کے لیے اسپیکٹرم کا استعمال ایک غیر معقول کاروباری ماڈل بن گیا. ان کو اسپیکٹرم کے لیے مختص شدہ فنڈز میں سے 80% اسپیکٹرم کی خریداری کے لیے وقف کرنا پڑا,
اور ان کے لیے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے خالی 20% رہ گیا، جو کہ اسپیکٹرم جیسی ٹیکنالوجی کے لیے کافی نامناسب ہے. زیادہ قیمتیں اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ دراصل بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فار آل قطن بھی نہیں ہے. ہماری تحقیق کے مطابق پالیسی کے اندر یہ ایک بنیادی خامی موجود ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں ایکسیس آف انٹرنیٹ فار آل کی، تو بیسیکلی 2 مین ہرڈلز ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے پاس ہے افورڈیبلٹی اور ایک ہے ایکسیسیبلٹی. اچھا، افورڈیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کوسٹ آتا ہے. اب ضرورت اس چیز کی کہ ہم دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی کوسٹ کیوں زیادہ ہے کہ وہ ایک لو کلاس کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے. اس کے اوپر جب ہم ٹیلی کاسٹ انڈسٹری سے بات کی تو ہم پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کاسٹ آف سروسز زیادہ ہے، اور کاسٹ آف سروسز بیسکلی زیادہ اس لیے ہے کہ ان کی انفراسٹرکچر کاسٹ آتا ہے. بیسکلی انفراسٹرکچر کاسٹ کیا ہے؟ سائٹس کو بلڈ کرنا، اور ایک سائٹ کو بلڈ کرنے تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ کا خرچہ آتا ہے، اور اس کی مینٹیننس کاسٹ تقریباً 5 سے 10 لاکھ ہے، اور اٹ ڈیپینڈس کہ وہ ان کی ریموٹ ایریا میں ہے یا اربن ایریا میں ہے. اور جتنی ہماری کاسٹ زیادہ ہوگی اتنی ہماری جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. اچھا، اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی اے نے جو ہے تقریباً 10 سال پہلے جو ہے وہ ٹاور شیئرنگ کو الاؤ کر دیا تھا، اور ڈفرینٹ ٹیلی کاسٹ انڈسٹری جو ہے وہ ٹاور شیئرنگ کر رہی ہیں. لیکن ابھی ہم اس طرح سے اس چیز کو اچیو نہیں کر سکے ہیں، یعنی کہ میکسیمم ٹاور شیئرنگ نہیں ہو رہی ہے یا ایفیشینٹ ٹاور شیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے کچھ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹس ہیں اور کچھ ہمارے پاس مونوپلیز ہیں، یعنی کہ کچھ فرمز جو ہیں وہ اپنی ٹاور جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں پہ ان کی مونوپلی رہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ فوکس کرے کہ وہ ٹاور شیئرنگ کو جو ہے میکسیمم یوٹیلائز کرے اور جو بھی کنسٹرینٹس ہیں اس کو کم کریں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب تک پی ٹی اے کے مطابق جو ہے 46,000 ٹاورز جو ہے ڈپلائی ہو چکے ہیں. تو ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، اور اس کو اگر ہم میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہم اس سے ایک اچھا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. فوکس ہمارا جو ہے وہ ایکسیسیبلٹی کا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ابھی تک جتنی شیئرنگ ہو رہی تھی وہ تھی میسو نیٹ ورک شیئرنگ، یعنی کہ ہم نان ٹیلکو ایکوپمنٹس پہ شیئرنگ کر رہے تھے. ایکسیسیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایکٹیو نیٹ ورک شیئرنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. کئی ریموٹ ایریاز میں جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیلی کاسٹ فرم جو ہے اپنی فائبر نہیں بچھا سکی ہیں. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ 2 میجر پلیئرز ہیں. ایک ہمارے پاس پی ٹی سی ایل ہے اور ایک ہمارے پاس ایس سی او ہے، جس نے ناردرن ایریاز اور گلگت بلتستان میں اپنی فائبر نیٹ ورک ڈپلائی کر چکے ہیں. تو اگر یہ منیمم کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیلی کاسٹ فرم کے ساتھ اپنی فائبر شیئر کرتے ہیں تو اس سے ایک تو ان کو ریونیوز بھی جنریٹ ہوں گے، سیکنڈلی جو ہے وہ لو کاسٹ کے اوپر اب باقی بھی جو ٹیلی کاسٹ فرمز ہیں، ٹیلی کاسٹ فرمز جو ہیں اپنی نیٹ ورک جو ہے وہ ان ریموٹ ایریاز میں پہنچا سکیں گی. تو اس سے ہمارے پاس جو جن ایریاز میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ آسان ہو سکے گی. ہنا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس وقت ٹاور شیئرنگ پہ جانے کی ضرورت ہے، لیکن گورنمنٹ کو اس وقت ٹاور شیئرنگ کی پالیسی کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس وقت جن مارجنلائزڈ ایریاز میں انٹرنیٹ کو فراہم کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ ایکٹیو شیئرنگ کی طرف جائیں، جہاں پہ ہم ٹاور شیئرنگ کے تھرو میکسیمم کمپنیز کو اٹریکٹ کر سکیں اور انٹرنیٹ فیسلٹی سب کے لیے کم پرائز کے اوپر اویلیبل ہو. کیونکہ ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یوتھ بلج کا بنا ہوا ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہیں، اور انٹرنیٹ کی فراہمی سے ہم لوگوں کو فری لینسنگ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. ہمارے جو یوتھ ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتا ہے. فائڈ نے پچھلے سال اپنی سالانہ کانفرنس جو کہ پشاور میں منعقد کرائی، اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم اپنی یوتھ کو امپلائمنٹ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں منیمم وسائل کے ہوتے ہوئے، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیٹ ان تک جو ہے وہ پہنچایا جائے، تاکہ ہم ای کامرس کے مواقع اور فری لینسنگ کے مواقع ان کو دے سکیں، تاکہ وہ معاشی طور پر حکومت پر بوجھ ثابت نہ ہوں. بالکل ہانیہ، جس طرح ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، ایکسیسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، افورڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر میرا خیال ہے ایک ایکولی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے موبائل ڈیوائسز جن کے اوپر اس ٹیکنالوجی نے چلنا ہے. پاکستان کے اندر 3G اور 4G یوز کرنے والے صارفین تقریباً 40% ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 4G ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوئی 10 سال پہلے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس 60% صارفین وہ ہیں جو 2G موبائل ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں. حکومت کو موبائل ڈیوائسز کی مارکیٹ پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. سوزوکی موبائل کا پلان
اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم مقامی مینوفیکچرنگ کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی معیاری موبائلز کی درآمد کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ پلان ہمارے لیے آٹو موبائل سیکٹر میں بھی کامیاب نہیں ہوا اور یہ شاید موبائل ڈیوائسز میں بھی کامیاب نہ ہو۔ موبائل ڈیوائسز پر ٹیکسز کی شرح پاکستان کے اندر تقریباً 31% ہے، جو کہ دنیاوی اوسط کے 19% سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پائٹ کی ایک اور ریسرچ جو کہ انڈیا کی جیو کمپنی کے حوالے سے ہے، اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ اگر ہم جیو کی طرح لاس لیڈنگ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی، انٹرنیٹ کے صارفین تک کافی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ میں اپنے کولیگ سے صرف ون لائنر میسیج ایک لینا چاہوں گی جو وہ گورنمنٹ کے لیے دینا چاہیں گے ساری ریسرچ میں سے۔ بالکل صبا، ہمیں جو ہے میں اسی فوکس کروں گی انٹرنیٹ فار آل کی جب بات کریں کہ ہمیں انفراسٹرکچر شیئرنگ کی طرف میکسیمم جانا چاہیے۔ میں گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ فرسٹ گیجٹ فار یوتھ کوڈ بی اسمارٹ فون انسٹیڈ آف لیپ ٹاپ۔ تو یہ پائٹ کی انٹرنیٹ فار آل پر ریسرچ تھی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔